السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور گزشتہ نشست میں ان بدبخت لوگوں کا ذکر ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور ان لوگوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ان لوگوں کا انجام بھی بڑا برا ہوا۔ چند لوگوں کا ذکر گزشتہ نشست میں آ گیا تھا، اور چند لوگوں کا ذکر آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ گزشتہ نشست میں سب سے آخری بدبخت شخص جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے نضر بن حارث، جو لونڈیوں کو خرید کر اور عجمی بادشاہوں کے قصے اور تاریخی باتیں اٹھا کر کے ان لونڈیوں کو بتاتا تھا، اور وہ لونڈیاں گانے کی شکل میں ان لوگوں کو سناتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، اور یہ ان کو پکڑ پکڑ کے لاتا تھا، جس کی تردید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان تو نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، اور بڑے خاندان کے ہونے کے ساتھ ساتھ سردار لوگ تھے، تو لہذا جو کوئی بڑا ایمان لے آتا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی کے راستے پر چلتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ کی سیرت کے اندر ہمیں یہی پہلو ملے گا دیکھنے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جس قوم کو بھی دین کی دعوت دی تو اس قوم کو دعوت دینے سے پہلے ان کے بڑوں کو، جو ان کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو دعوت دی۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، بلکہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی تاکہ ساری قبطی قوم ایمان لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی تاکہ ان کی جتنی قوم ہے ساری ایمان لے آئے۔ یہ طریقہ بھی ہے، بڑا صحیح ہو جاتا ہے تو چھوٹے اپنے آپ صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہی کہ یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی سیرت کے اندر آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، نجاشی کو بھی خط بھیجا، وہ بھی ایمان لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ارادے سے طائف پہنچے تو وہاں پر وہ جو 3 بڑے بھائی تھے جو سردار کی حیثیت رکھتے تھے، بڑے بدبخت تھے، وہ تو ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے پہلے ان کو دعوت دی۔ بہرحال ابھی سیرت کے اندر آگے طائف کا ذکر بھی آئے گا، میں وضاحت کے ساتھ اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ایک پہلو رکھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ طائف کا سفر کیسا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق طائف کا جو معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے زیادہ بھاری ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت اپنے وقت پر، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی آپ کی فکر تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی، تو ایک موقع پر یہ سردار سارے جمع ہو کر آ گئے، یہ ولید، یہ عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، اور یہ نضر بن حارث وغیرہ، سب لوگ آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے بیٹھ گئے، ان کو دعوت دینے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، ابھی آپ اپنی بات فرما رہے تھے کہ کہیں سے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ آ گئے، اور چونکہ وہ بیچارے نابینا تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، کس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنا کوئی مسئلہ پوچھنے لگے، اپنی کوئی بات پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ یہ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار سے محسوس ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، ایمان لا چکا ہے، تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور کوئی بات اس کی ہوگی تو بعد میں بھی حل ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ضدی، بڑے پکے اور بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ لوگ اگر میری بات مان جائیں گے تو ان کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اگر میری اس دعوت کے بیچ میں اگر اس عبداللہ ابن مکتوم نے کوئی بات کہہ دی تو بہت ممکن ہے ان لوگوں کو برا لگ جائے کہ ہم سردار لوگوں کو چھوڑ کر کے ان کی طرف توجہ دے دی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اس بات پر محبوبانہ خطاب آ گیا، ایک طریقے سے خطاب آ گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، بڑا زبردست جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرنا میں کر بھی نہیں پاؤں گا، اتنا زبردست معاملہ تھا اس صورت کے اندر۔ بہرحال یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ تو ویسے بھی ایمان نہیں لائے، اور ایک ایک کا انجام بہت برا ہوا ہے، جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا، ایک ایک کا انجام اتنا زبردست، اتنا برا ہوا ہے
ان میں سے ایک شخص ہے عاص بن وائل، یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا باپ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص تو ایمان لائے ہیں، یہ بدبخت ایمان نہیں لایا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا ہے۔ اس شخص کے جو ہے وہ کچھ معاملہ ہوا تھا، پیر کے اندر کچھ چپ گیا تھا، تیر وغیرہ چپ گیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہلاک ہوا ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ عاص بن وائل بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی معمولی تکلیفوں میں، بہت چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اور ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے ہی پھر ان کا انجام برا ہوا ہے۔ میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں اور پھر ان کا انجام بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کا معاملہ ہوا۔ دراصل یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، تانے دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں کا نام بھی لوں گا اور پھر ان لوگوں نے کس کس طریقے سے اللہ کے رسول کو ستایا یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور ان لوگوں کی بدتمیزی، بد کلامی، تانا زنی اور پریشان کرنا، منہ چڑھانا، منہ بھی چڑھاتے تھے، اور اس طریقے کی بکواسیات جب یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے بتایا، کچھ لوگوں کو تو نام لے کر کے بد دعا دی ہے اور کچھ لوگوں کی، جن کا میں ذکر کروں گا ابھی، ان لوگوں کی باقاعدہ حضرت جبرائیل سے نام لے کر کے ان کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعائیں دینا یا ان لوگوں کے بارے میں شکایتیں کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی جو کوئی بات ہوتی تھی اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ دراصل وہ جو درجہ نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑاتے اڑاتے حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ لہٰذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت جبرائیل سے فرمائی۔ آپ طواف فرما رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے کہ کہیں سے ولید ابن مغیرہ گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شکایت کی، اور جب اس کی شکایت کی ہے تو حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ شہرک کی طرف اشارہ کیا، جو گلا ہوتا ہے نا، اس کی طرف ایسے اشارہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تھا؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ ولید کی طرف سے آپ کی کفایت کر لی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسود بن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، یہ گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف فرمایا کہ اسود بن عبد المطلب ہے اور اس نے ستایا ہے۔ یہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آنکھیں مٹکاتا تھا، آنکھیں مٹکانا، چڑھانا، پریشان کرنا، اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بد دعا دی، اللہ اس کو اندھا فرما دے۔ اور یہاں پر جبرائیل سے ان کی شکایت کی، اس شخص کی شکایت کی، تو جبرائیل نے آگ کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اسود کی طرف سے آپ کی کفایت کر لی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اسود ابن عبد یغوث وہاں سے گزرا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتا تھا، بڑی بد کلامی کرتا تھا اور کہنے لگا، اے محمد، آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر کے اس کی شکایت جبرائیل سے فرمائی، تو جبرائیل نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حارث بن قیس، یہ ایک شخص گزرا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور صحابہ کرام گزرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، تو جسمانی اعتبار سے وہ لوگ کمزور ہو گئے تھے، اور ویسے بھی غریب صحابہ، کچھ مکے کی جو زبردست تندور جیسی گرمی ہے اس کے اندر غریب صحابہ کو تو ویسے ہی برا حال ہو جاتا تھا، تو لہٰذا یہ لوگ دیکھنے میں کمزور سے محسوس ہوتے تھے، غریب سے محسوس ہوتے تھے۔ تو یہ تانے کے طور پر حارث بن قیس کہتا تھا، لو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے نبی نے ان سے یہ کہا ہے کہ روم اور شام کے معاملات جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے، وہاں کے خزانے ان کے پاس آئیں گے، روم اور فارس کے معاملات ان کے پاس آئیں گے۔ مذاق کے طور پر یہ بات کہتا تھا، مذاق اڑانے کے طور پر۔ جب یہ وہاں سے گزرا ہے تو حضرت جبرائیل سے اس کی بھی شکایت کی، حضرت جبرائیل نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آخر میں عاص بن وائل، یہ شخص گزرا ہے تو حضرت جبرائیل نے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان سارے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا؟ ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں پیر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں شہرک کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ خزاع کے ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے تیر بنا رہا تھا، تو ولید وہاں سے گزرا، اس کو نہیں پتا تھا نہیں کہ تیر پڑا ہوا ہے، اس کا پیر جو ہے وہ تیر پر پڑا، اور تیر وہ اس طریقے سے تھا کہ جیسے ایک طرف سے کسی چیز پر جیسے
کوئی چیز آڑی رکھی ہوئی ہو، اس پر پیر رکھ دیا جائے تو وہ دوسری طرف سے اڑ جاتی ہے سی ساف کی طرح. تو اس طریقے سے اس نے بے دھیانی میں پیر رکھ دیا تو وہ تیر دوسری طرف سے اچھل کے اس کے گلے میں لگا اور ہلکا سا زخم ہو گیا. بہت خطرناک زخم نہیں تھا، چھوٹا سا زخم تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ زخم ایک دم کھل گیا اور پورا خون جیسے کسی کو ذبح کر دیا جائے اس طریقے سے ولید کا سارا خون جو ہے وہ نکل گیا. نضر بن حارث یہ وہ شخص ہے جو بدر کے دن مارا گیا حضرت حمزہ کے ہاتھوں. اور اس کے علاوہ اسود بن عبد المطلب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی تھی، آنکھوں کے اندھا ہونے کا ذکر کیا تھا، آنکھیں مٹکاتا تھا اللہ کے رسول کو دیکھ کر، اور جبرائیل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیکر کے درخت کے نیچے یہ بیٹھ گیا جا کر کے، اور اس کے خاندان کے اس کے بچے وغیرہ تھے، بچے دور تھے، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس نے شور مچانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. بچوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میری آنکھوں میں کیکر کے کانٹے چبھو رہا ہے. بچوں نے کہا کہ آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں کوئی چبھو رہا ہے. بہرحال اسی سے اندھا ہو گیا، اسی بیماری میں مر گیا. آدھی کتنی معمولی چیزوں سے یہ لوگ مرے. ولید کیسے مرا؟ ذرا سا زخم لگا. اسود کیسے مرا؟ ذرا سا جو ہے وہ آنکھوں میں کچھ گھس گیا، گھسا بھی ایسی اس کو روحانی طور پر لگا. ایسی اسود ابن عبد یغوث جو کہتا تھا کہ آسمانوں سے باتیں نہیں ہو رہی، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا جبرائیل نے. اس کے بارے میں آتا ہے اس کے سر میں پھوڑے اور پھنسیاں دانے نکل آئے. حالانکہ دانے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے گرمی دانے ہو جاتے ہیں، لیکن انہی پھنسی اور پھوڑوں کے اندر اتنے بڑے زخم بنے اس کے کہ اسی کے اندر جو ہے یہ مرا ہے، اسی بیماری سے مر گیا. حارث بن قیس جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخرت کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھائی دیکھو یہ شام کے محلات اور روم کے اور فارس کے خزانے ان کے پاس آئیں گے، اس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا. اس کے پیٹ کے بارے میں اشارہ کیا تھا جبرائیل نے. اس کے بارے میں آتا ہے اس کے پیٹ کی جو بڑی والی آنت ہے وہ رپٹ گئی، پلٹ گئی یا گرا ویرا لگ گئی، تو جو بیت الخلا یعنی کہ پخانہ جو انسان نیچے کے راستے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ پخانے اس کے منہ سے آنے لگا اور بہرحال اسی ذلت کی موت میں اسی سے اس کو موت آئی. عاص ابن وائل اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہیں سے گزر رہا تھا اور کسی چھوٹے سے کیڑے نے اس کے پیر میں کاٹ لیا. کس نے کاٹا یہ بھی نہیں پتا، اور اس کا پیر اسی زخم سے سوج گیا، بہت زیادہ موٹا ہو گیا اور اسی زخم کے سوجنے سے یہ مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عبرت تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا کر کے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑے بڑے عبرت کے نشان بنائے، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ. گزشتہ نشست میں آپ ابو لہب کا، اس کی بیوی ام جمیل کا، اس کے بیٹے عتیبہ کا سن چکے ہیں کہ کیا کیا انجام ہوئے، اور ابو جہل وغیرہ، امیہ وغیرہ یہ سب بدر کے اندر مارے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، اور آج لوگ ان لوگوں کا نام بڑی حقارت اور بڑی ذلت کے ساتھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص دین کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے. پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے تمام پہلوؤں پر ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.